السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم شہر بریدہ جو قصیم سعودی عرب کے اندر واقع ہے اس کے ایک خوبصورت محلے جس کو حی الزرقاء کہا جاتا ہے اس میں واقع ایک خوبصورت پارک ہے، اس میں آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیے خوبصورت یہاں پر درخت ہیں اور بیٹھنے کی آرام گاہ جس کو کہہ سکتے ہیں، یا اسی طرح یہ دیکھیں آپ سوئمنگ پول بھی ماشاءاللہ اس میں موجود ہے اور ہم لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہیں یہاں اور بیوی بچے الحمدللہ خوش ہیں۔ اور هذا اخونا الاخ فوزي ما شاء الله وحاليا يدرس في جامعة القصيم ماجستير في قسم التاريخ. كيف الحال شيخ فوزي؟ الحمد لله كيا حال بخير. كيا حال ہے؟ بخير ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله ويعرف اللغة الأردية قليلا الحمد لله، لكن ومن خيرة زملائنا الحمد لله، وأنا أحبه في الله كثيرا. وأنا أيضا أحبك في الله. حياك الله شيخ فوزي. بشرنا عنك فوزي. الحمد لله. ماذا ترى في بريدة وخاصة في هذا القصر الأجود ما شاء الله؟ إذا رأيت هذا النعيم أيوة تذكر نعيم الآخرة. أي والله والله هذه ممتعة ما شاء الله جميلة. أي والله فيها كل شيء سبحان الله. خضرة فيها ما شاء الله الماء المسبح. أيوة ما شاء الله. فيها ما شاء الله المجلس الجميل. أيوة صحيح. فيها كل شيء ما شاء الله تبارك. آمين يا رب العالمين. هذه النعم يعني نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى، فكيف نعم الآخرة يا شيخ فوزي؟ ليس كذلك؟ صح. سبحان الله. وحقيقة نحن يعني ننسى نعيم الآخرة حينما نحن ننغمس في نعم الدنيا، ولا شك أن هذه الأشياء يعني ليست يعني من الأشياء التي تمدح عليها. میں نے بھی عربی بولنا شروع کر دی ایکچوئل میں دوست کے ساتھ تھا میں، اور یہ ٹونس کے رہنے والے تھے، ان کا نام فوزی ہے اور یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت پارک ہے، مطلب میں کہہ نہیں سکتا۔ اور عموماً یہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت پارک بناتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے یہ لوگ درخت اگاتے ہیں اور جن میں بہت اچھی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ فیملی کا انتظام الگ ہوتا ہے اور کنواروں کا انتظام الگ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ مردوں کا انتظام الگ ہے اور خواتین کا انتظام جو ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہے، اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ آج ہمارا بیٹا عبداللہ اور دوسرا بیٹا یوسف ماشاءاللہ بہت الحمدللہ خوش ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ وہ چونکہ اپنی والدہ کے پاس ہیں اور ہم لوگ چونکہ مرد حضرات جو ہیں یہ دوسری سائیڈ میں ہیں، اور الحمدللہ حقیقت میں ساتھیوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیاوی نعمتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اصل مقصد اگر دیکھا جائے ان نعمتوں کو دیکھنے کا تو وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر خوبصورت بنایا ہے اس جنت کو، کہ جس کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی ہے: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی جنت رب العزت نے کیوں خوبصورت نہ ہو کہ جس کو رب العزت نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے مومنوں کے لیے۔ فرمایا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی نعمت ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ تو آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہاں پر یہ بیٹھنے کی مجلس ہے، یہاں بیٹھتے ہیں، اندر بھی ہے، میں انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔